يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. آج اس کے بعد کی دوسری حدیث روزے کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ. یہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں یہ عنوان لگایا ہے حدیث روزے کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ. دونوں ایک ہی ہیں، عطف تفصیلی. جو قدر و قیمت ہے وہی صلہ ہے. اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ایک تقسیم ہے وہ سمجھنی چاہیے. قرآن اور حدیث یہ تقسیم تو سبھی جانتے ہیں. قرآن بھی وحی جلی ہے، حدیثیں بھی وحی جلی ہے. جلی کا مطلب روشن واضح، وہ وحی جس کا وحی ہونا اور وہ فکر پر موقوف نہیں. ادنا معمولی غور کرنے سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وحی ہے. قرآن بھی حدیث وحی جلی کہتے ہیں. پھر قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع. قرآن وہ وحی ہے جس کو نمازوں میں پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ وحی نماز میں پڑھو گے تو وہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور دوسری وحی وہ وحی ہے کہ وہ بھی وحی جلی ہے لیکن نمازوں میں پڑھنے کا حکم نہیں. وہ اگر نماز میں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. اور وجہ فرق یہ ہے کہ وحی مطلوع اللہ کا کلام ہے اور نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. جب اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے. اور وحی غیر مطلوع یہ حضور کے الفاظ ہیں، مضمون اللہ کے یہاں سے آئے لیکن اس کو الفاظ کا جامع حضور نے پہنا ہے. بس نماز پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے، اس میں غیر اللہ کا کلام پڑھنے سے نماز کیسے ہو جائے؟ ٹھیک ہے مضامین اللہ کے یہاں سے آئے ہیں لیکن الفاظ تو حضور ہی کے، اس لیے ان کو پڑھنے سے نماز نہیں ہوئی. بہرحال یہ دو قسمیں ہیں، وہی مطلوع ہے وہی غیر مطلوع. اس کی بنیاد اس پر ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، نماز اللہ کے لیے. یہ جو حدیث ہے وہی غیر مطلوع ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث نبوی. مقررات کے ساتھ 700 حدیثیں اور مقررات کو حذف کرو تو 100 اور 200 کے بیچ میں حدیثیں ہیں جو حدیث قدسی کہلاتی. حدیث قدسی کل اتنی ہی ہے، 100 اور 200 کے بیچ میں. اور احادیث قدسیہ میں احکام نہیں ہیں. ان کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں سب احادیث نبویہ ہیں، اور احادیث نبویہ میں احکام بھی ہیں غیر احکام بھی ہیں. حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں فرق یہ ہے یہ میری کتاب ہے اردو میں چھپی ہوئی، اس کا مجھے انگریزی کروانا ہے. میں نے ایک
ترجمہ کرنے والے کو یہ کتاب دے دی بھیا اس کا انگریزی کر کے، تو وہ کیا کرے گا؟ زبان ہی تو بدلے گا، مضمون تو نہیں بدلے گا۔ مضمون تو میری کتاب میں جو ہے چھپا ہوا ہے، یہی مضمون بھی ہے، نہیں باقی رہنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ یہ اردو میں ہے، اس کو وہ انگریزی میں کر دیں گے، اتنا ہی کریں گے۔ یعنی الفاظ کا جامع پہنائیں گے، انگریزی بنائیں گے، الفاظ کا جامع پہنائیں گے، بس معنی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایسی ایک وحی اللہ کے یہاں سے آتی ہے، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل سے، پورا مضمون تفصیل کے ساتھ آتا ہے نبی کے قلب پر، الفاظ نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مضمون کو اپنے الفاظ کا جامع کپڑا پہنا کر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی اس لیے کہ اس کا پورا مضمون ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے یہاں سے آتا ہے، اور حدیث اس لیے کہ اس کو الفاظ کا جامع حضور نے پہنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مضمون نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اصولی رنگ میں سمجھا دیا جاتا ہے، کلی رنگ میں سمجھا دیا جاتا ہے۔ پھر جب جب موقع آتا ہے تو اس کو پھیلاتے بھی حضور ہیں اور الفاظ کا جامع بھی حضور پہناتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں۔ یہ احادیث نبویہ ہے۔ حدیث اس لیے کہ جامع الفاظ حضور کے ہیں، الفاظ کا جامع حضور نے پہنایا، اور نبویہ اس لیے کہ ان کو پھیلایا بھی حضور نے، اس لیے یہ احادیث نبویہ ہیں اور وہ احادیث قدسی ہیں۔ احادیث قدسیہ میں نے بتایا تھا کہ مضمون میں کوئی دخل نہیں، صرف الفاظ میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ کے یہاں سے الفاظ نہیں آئے تو معنی کیسے آئیں گے؟ معنی تو الفاظ کے تابع ہیں، اور اللہ کے یہاں سے الفاظ تو آئے نہیں، معنی بغیر الفاظ کے کیسے آ جائے؟ تو اس کا جواب ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ معنی الفاظ کے تابع ہوتے ہیں، لیکن دل میں جب بات آتی ہے تو الفاظ کے بغیر بھی آتی ہے۔ ہم سب کے کہ میرے دل میں یہ بات آئی تو کون سے الفاظ تو آئے اور بات دل میں آ گئی۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں نفخ فی روعی، میرے دل میں جبرائیل نے یہ پھونکا۔ اب جو حضور الفاظ بیان کرے تو الفاظ تو حضور کے ہیں، جبرائیل نے پھونکا، تو اس لیے خارج میں الفاظ کے تابع ہو کر معانی آتے ہیں، الفاظ کے بغیر معانی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ معانی آراز ہیں، جوہر کے تابع ہو کر آتے ہیں، قائم بذات ہی نہیں ہے، قائم بغیر ہی۔ لیکن نفس الامر میں تحقق کے لیے الفاظ ضروری نہیں، الفاظ کے بغیر بھی معانی متحقق ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ خارج سمجھاؤ اور نفس الامر سمجھاؤ، تو کہاں تو سمجھیں گے؟ بہرحال بغیر سمجھے مان لو یہ خارج ہے، نظر آ رہا ہے، دیکھنے کی چیز نظر آئے گی، سننے کی چیز کان سنیں گے۔ اس کے تحقق کے لیے پہلے الفاظ ہوں گے، اس کے تابع ہو کر معنی متحقق ہوں گے، الفاظ کے بغیر معنی متحقق نہیں ہو سکتے۔ اور نفس الامر اور وجود ذہنی میں، ان دونوں وجودوں میں معنی کے تحقق کے لیے الفاظ کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ ہم سب کہتے تھے میرے دل میں تو بات یوں آ رہی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، اور الفاظ نہیں آئے، الفاظ تو بولے گا۔ تو وجود نفس الامری اور وجود ذہنی، وجود نفس الامری وہ ہے جو اعتبار معتبر کے تابع نہیں ہے، اور وجود ذہنی جو ذہن میں بات لائے گا وہیں اس کا وجود ہوگا، دوسرا ذہن میں نہیں لائے گا تو وجود نہیں ہوگا۔ اور وجود نفس الامری ذہن کے اعتبار معتبر کے تابع نہیں ہوتا۔
یہ سب پتہ نہیں کیا کہاں کی باتیں ہیں اور کیا باتیں ہیں، یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اب سمجھ میں آنے والی بات سمجھو۔ پرانے زمانے میں پھر پریش جب نہیں تھے تو کاتب کتابیں بھی لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے، اور کاتبوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اصل مسودے میں، اصل کتاب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرے، بے ہی نقل نہیں کر سکتا، موت آتی اسے۔ اس میں بعض کاتب بڑے ماہر ہوتے ہیں تبدیلی کرنے میں، بعض تھوڑی زیادہ تبدیلی کرتے ہیں۔ ایک آدمی قرآن شریف لے کر ایک کاتب کے پاس گیا کہ بھیا یہ قرآن کا نسخہ تیار کر کے مجھے دے، بول کتنے پیسے لے گا؟ اس نے بتلائے تو اس نے معاملہ طے کر لیا اور یہ کہا کہ دیکھ قرآن شریف میں ہے، اس میں کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، قرآن شریف میں کیا گڑبڑ کر سکتا ہے؟ خیر ہفتے کا وعدہ کیا، ہفتے کے بعد قرآن لینے گیا، پیسے دیے، نسخہ دیا، کچھ گڑبڑ تو نہیں کی؟ اس نے کہا بالکل نہیں، توبہ توبہ، قرآن میں کیا گڑبڑ کر سکتا؟ ایک ذرا سا کام کیا۔ کیا کام کیا؟ کہنے لگے میں لکھتا تھا تب قرآن میں کہیں شیطان آ رہا ہے، کہیں فرعون آ رہا ہے، کہیں حامان آ رہا ہے، کہیں شداد آ رہا ہے، کہیں ابوالہب آ رہا ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، ان خبیثوں کے نام قرآن میں؟ تو میں نے سب جگہ تیرے ابا کے اور تیرے دادا کے نام لکھے۔ بہرحال میں سمجھا رہا تھا کہ وحی کی بنیادی قسمیں دو ہیں، وحی جلی، وحی خفی۔ وحی خفی جس کا وحی ہونا آدمی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، اسے مدلل و مفصل کرنا پڑے گا تب اس کا وحی ہونا سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ جیسے اجماع امت بھی وحی ہے، آثار صحابہ بھی وحی ہیں، مجتہدین کے اجتہادات بھی وحی ہیں، یہ سب وحی خفی ہیں، ان کا وحی ہونا ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو مدلل کرنا پڑے۔ اور ایک وحی جلی ہے جس کا وحی ہونا اول وہلہ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو وحی جلی ہے اس کی دو قسمیں، مطلوع اور غیر مطلوع، قرآن اور حدیث۔ پھر حدیث وحی غیر مطلوع کی دو قسمیں، ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث نبوی۔ حدیث قدسی جس کا مضمون پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے یہاں سے قلب نبوت پر وارد ہوتا ہے اور الفاظ نہیں آتے، جیسے قرآن کے الفاظ آتے ہیں ایسے اس کے الفاظ نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مضمون بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ ایسی حدیثیں تھوڑی سی مقررات کے ساتھ 600-700 ہیں، مقررات حذف کر دو تو 100-150 ہیں۔ دوسری احادیث شریفہ ہیں جو اصولی طور پر کوئی بات حضور کو سمجھاتی ہے، اس کو پھیلانا بھی حضور کا کام ہے اور اس کو الفاظ کا جامع بھی حضور کہنا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں جب یہ آیت آئی اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، اقام العود، تیر کی لکڑی کو بالکل سیدھا کیا، وہاں سے اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ بنا ہے، نماز سیدھی کرو، اس کا سیدھی کرو کے بجائے ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کا اہتمام کیسے کیا جائے گا؟ اس کی پوری حقیقت، تمام حقیقت جب قرآن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اسی وقت حضور کو ساری تمام حقیقت اقامت صلاۃ کی تمام حقیقت حضور کو سمجھا دی۔ پھر جوں وقت آیا، موقع آیا، اس مضمون کو پھیلایا بھی حضور نے اور احکام بھی حضور نے بیان کیے۔ چنانچہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر میں جو حضور نے ارشادات فرمائے ہیں وہ 2000 ہیں، 2000 حدیثیں صرف اقیم الصلاۃ کی تفسیر۔
نماز کا اہتمام کرو. کیسے اہتمام کرو؟ جب موقع آئے گا حضور پھیلائیں گے. مکے میں رہے، مکے میں مسجدیں نہیں بنائی. کیوں؟ اور مسجدیں بنانے کا موقع ہی نہیں تھا، مگر جماعت سے نمازیں پڑھی کیونکہ اتنا وہاں کر سکتے. تو جیسے جماعت سے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کے اہتمام کے لیے. ایک حدیث میں ہے کہ جس جگہ 3 مسلمان بستے ہوں اور وہ مل کر نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا. معلوم ہوا کہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے. اور جماعت کہیں بھی کرنا، اور ایک باقاعدہ سینٹر ہے، مسجد ہے، سارے نمازی مسلمان 5 وقت وہاں اکٹھا ہو کر ایک معین جگہ پر نماز کریں، یہ اور اہتمام ہو جائے. تو مکے میں مسجدیں بنانے کا موقع نہیں تھا. ہاں جماعت کا موقع تھا کہ کسی بھی گھر میں چھپ کر جماعت کر لو. چنانچہ مکے میں جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی تھیں لیکن مسجدیں نہیں بنائی. جب حضور وہاں سے چلے تو قبا پہنچے تو قبا رک گئے. وہاں پہلا کام حضور نے قبا کی مسجد بنائی. یہ بھی اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے، اور اقیم الصلاۃ کی تفسیر کا اب وقت آیا. اس سے پہلے موقع نہیں تھا مسجدیں بنانے کا، اب موقع آیا تو حضور نے فوراً مسجدیں بنائی. قبا میں مسجد کیوں بنائی اور قبا میں حضور کیوں ٹھہرے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہجرت فرماتے ہوئے قبا میں حضور 14 دن کیوں ٹھہرے؟ دوران سفر کو 14 دن تھوڑے ٹھہرتا. منزل تو مدینہ ہے، ہجرت کر کے تو مدینہ جا رہے ہیں، اور پھر 14 دن کے بعد پھر حضور چلے ہیں مدینہ میں، پھر وہ کش رہے ہیں مسجد نبوی جہاں ہے وہاں اٹھنی بیٹھی. تو سوال یہ کہ دوران سفر مکے سے قبا تک کہیں نہیں ٹھہرے تھے، قبا میں کیوں ٹھہرے؟ جب پھر قبا میں ٹھہرے تھے تو وہاں سب سے پہلے مسجد کیوں بنائی؟ اس کو سمجھنا چاہیے. حالات اس زمانے کے جو حالات ہیں اس سے ہجرت کا سلسلہ مکے سے کئی مہینے پہلے سے شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فیملی کے ساتھ پہلے ہی حضور سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. یہ جو جتنے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب قبا میں آ کر ٹھہرے. یہ مہاجرین سب قبا میں ٹھہرے. اب سب سے بڑا مہاجر آ رہا ہے تو وہ جو مہاجرین قبا میں ٹھہرے ہیں ان کی دلداری کے لیے حضور وہاں ٹھہر گئے ہیں. اور مسجد وہاں ہے نہیں، جماعت سے نماز تو پڑھتے ہوں گے. مکے میں جب جماعت سے نماز پڑھتے تھے تو وہاں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن مسجد ابھی تک نہیں بنائی ہو. یہ حضور نے آتے ہی مسجد کی بنیاد رکھی. تو ٹھہرنا تو ہے مہاجرین کی دلداری کے لیے. سارے مہاجرین جتنے آئے تھے سب وہیں قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں ایک قبیلہ تھا جو دعوت کرے گا اسے وہیں تو ٹھہرے گی جماعت آ کر. جماعت اس محلے میں مسجد میں ٹھہرتی جہاں دعوت ملے، کھانا نہ پکانا پڑے. تو یہاں دعوت ملی تھی مہاجرین کو، یہاں کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تھا اور انہوں نے خوش آمدید کہا تھا، تو سارے مہاجرین یہاں ٹھہرے ہوئے. اب مہاجرین جب سب یہاں ٹھہرے ہیں تو حضور بھی یہاں ٹھہریں گے ان کی دلداری کے لیے چند دن کے لیے. مسجد بنائی. تو جب مسجد بنانے کا موقع آیا تو اقیم الصلاۃ کی تفسیر حضور نے فرما کر یہ بنایا. پھر موقع آیا کہ اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے، تو مشورے ہوئے، لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. پھر اللہ نے اذان دکھائی. یہ بھی اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے. اذانیں دیں گے تبھی تو سب لوگ آئیں گے اور جماعت سے نماز پڑھیں گے. بہرحال اقیم الصلاۃ جب نازل ہوا قرآن میں تو اس کی تمام حقیقت اللہ نے ساری حضور کو سمجھا دی، اور موقع موقع سے حضور اس کی تفصیلات بیان کرتے چلے گئے. نماز میں کتنے فرائض ہیں،
نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا آداب ہیں، کیا مکروہات ہیں، کیا حرام ہیں، یہ سب اقیموا الصلاۃ کی شرح ہے۔ آپ فرائض کا لحاظ کریں گے، واجبات ادا کریں گے، سنن و مستحبات اور آداب کا لحاظ کریں گے تو ہی تو نماز سیدھی ہوگی، اور حرام سے بچیں گے، مکروہ سے بچیں گے، مکروہ تنزیہ سے بچیں گے تبھی تو نماز سیدھی ہوگی، صحیح ہوگی۔ تو یہ ساری اس کی شرح ہیں۔ پھر امام اس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ شاندار آدمی ہوگا نماز پڑھانے والا، نماز بھی شاندار ہوگی، لہٰذا یہ بھی اقیموا الصلاۃ کی شرح ہے۔ کتاب الصلاح میں جتنی حدیثیں ہیں سب اقیموا الصلاۃ کی شرح ہے۔ ہاں بعض مطلب کوئی خاص جزئیت ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کلی طور پر جو اقیموا الصلاۃ سمجھایا تھا اللہ نے حضور کو، اس میں وہ نہ آیا تو پھر اس کے لیے وحی کا انتظار کرنا پڑا۔ باقی ہر مسئلے کے لیے اپ ڈاؤن جبرائیل نہیں کرتے، آئے گئے نہیں۔ انبیاء کرام انسانوں میں سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی ذہین نہیں ہو سکتا، اور نبیوں میں آقا دو جہاں، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ تو کیا ان کو ایک ایک جزئی یا مسئلہ بتلانے کے لیے جبرائیل بار بار آئیں گے جائیں گے؟ ایسا اپ ڈاؤن نہیں کرتے، بلکہ جب آیت اقیموا الصلاۃ نازل ہوئی اس کی پوری حقیقت حضور کو سمجھا دیا، حضور خود ہی اس کو پھیلاتے ہیں۔ ہاں کوئی جزیہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے تحت میں نہیں آئے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ افضل بقاع، بہترین جگہیں کون سی ہیں، اور شر البقاع، بدترین جگہیں کون سی؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت جبرائیل کا انتظار کیا۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے ان سے یہ بات پوچھی تو حضرت جبرائیل کو بھی پتہ نہیں، انہوں نے کہا اگلی مرتبہ آؤں گا جواب لے کر۔ اگلی مرتبہ آئے تو جواب لائے کہ افضل البقاع، خیر البقاع مسجدیں اور شر البقاع شاپنگ سینٹر ہے، مارکیٹ ہیں، بازار ہیں، یہ جواب لائے۔ تو ایسا کوئی جزیہ تو ہو سکتا ہے کہ جس میں حضور وحی کا انتظار کریں۔ اقیموا الصلاۃ کا جو اصولی طور پر اقیموا الصلاۃ سمجھایا گیا تھا اس میں یہ بات نہ آئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ باقی عام طور پر جب اقیموا الصلاۃ سمجھا دیا گیا تو سارے ہی مسائل اس کے تحت میں آتے ہیں۔ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ حدیث قدسی میں مضمون ڈیٹیل سے آتا ہے، اسے نبی کو پھیلانا نہیں پڑتا، بس الفاظ کا جامع پہنا کر بیان کر دیا، وہ حدیث قدسی۔ اور حدیث نبوی میں مضمونی اصولی طور پر اللہ نے اپنے حبیب کو سمجھایا ہے، اور اس کو پھیلاتے بھی حضور ہیں اور الفاظ کا جامع بھی حضور پہناتے ہیں، اور اسی میں احکام ہوتے ہیں۔ اور ایسی حدیث ہے، میں نے کہا کہ صرف اقیموا الصلاۃ کی تفسیر میں 2000 حدیثیں ہیں، یہ تو اندازہ ہے، تو گن کر تو یہ تو نہیں ہے۔ سمجھنا کیا ہے؟ اصل جو آج سمجھانا ہے وہ سمجھانا یہ ہے کہ کبھی حدیث قدسی اور حدیث نبوی کمبائنڈ ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو حدیث قدسی الگ ہوتی ہے، شروع سے آخر تک حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث نبوی الگ ہوتی ہے، شروع سے آخر تک حدیث نبوی الگ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی شروع ہوتی ہے اور درمیان میں حدیث نبوی شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس کی یہ مثال پہچانیں گے کیسے کہ یہ حدیث نبوی ہے، یہ حدیث قدسی ہے؟ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ صحابی اگر یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا، تو حدیث نبوی، صحابی کہہ رہے ہیں قال رسول تو حدیث قدسی، تو حدیث نبوی۔ اور اگر حضور فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا تو حدیث قدسی۔ تو
یہ حدیث جو آج پڑھنی ہے وہ حدیث یوں شروع ہو رہی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. یہاں تک حدیث نبوی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکیوں کا ضابطہ یہ بیان کیا کہ کوئی بھی نیک کام کرو تو اس کا مینیمم ثواب 10 گنا ہے اور میکسیمم 700 گنا ہے. 10 گنا تو ثواب ملتا ہی، اس سے کم نہیں ہوتا، اور بڑھتا ہے، بڑھتا بڑھتا 700 گنا تک جاتا ہے. یہ آخری لمٹ ہے، یہ مینیمم ہے، وہ میکسیمم ہے. مگر اس سے روزہ مستثنا ہے. روزے کا بھی مینیمم تو وہی 10 گنا ہے، لیکن اس کا میکسیمم نہیں. اور یہ مضمون حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے حضور نے ضابطہ بیان کیا، یہ ضابطہ حضور نے قرآن ہی سے مستنبط کیا، اپنی طرف سے نہیں بیان کیا تھا. نبی اپنی طرف سے کوئی بیان کرتا ہی نہیں. یہ جو قرآن سے مستنبط کر کے حضور نے ضابطہ بیان کیا، اس سے روزے کا ایکسپشن الا الصوم. کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. فَإِنَّهُ لِي، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس لیے اس کا استثناء ہے. یعنی روزہ، بندے کا روزہ میری بہت پسندیدہ عبادت ہے. اللہ کو بندے کا روزہ بہت پسندیدہ ہے. جب بہت پسندیدہ ہے تو اس کا ایکسیپشن ثواب کے ضابطے سے ہونا ہی چاہیے. ہر عبادت اس کا جو ثواب ہے مینیمم اتنا، میکسیمم اتنا. اگر روزے کا بھی یہی ہو تو پھر کابل میں گھوڑے اور گدھے برابر. کیسے برابر ہو جائیں گے؟ گھوڑا اور گدھا برابر کیسے ہو جائیں گے؟ عام عبادت ہے، اور یہ خاص عبادت اللہ کی فیوریٹ، پسندیدہ، اللہ کو بے حد پسند ہے. الا الصوم فإنه لی، بے شک روزہ میرے لیے ہے. تو جو پسندیدہ ہے تو ثواب کو اس کا اثر پڑے گا. اور دوسری عبادتوں میں 10 اور 700 کا ضابطہ اسے روزے کو مستثنا کیا ہے. مینیمم میں تو استثنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میکسیمم میں سے استثنا کریں. زیادہ سے زیادہ 700 گنا یہ اس ضابطے سے روزہ مستثنا. دیکھو یہاں ایک رک کر کے قاعدہ سمجھنا چاہیے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہوتی ہے. وہ قاعدہ یہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اضافت ویلیو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے عربی میں، اور ویلیو گھٹانے کے لیے بھی کی جاتی ہے. کہتے ہیں صاحب زادہ، یعنی حضرت کا لونڈا. صاحب کا معنی حضرت، صاحب زادہ یعنی حضرت کا لڑکا. تو حضرت کہنے سے حضرت کی طرف لڑکے کی نسبت کی تو ویلیو بڑھ گیا. اور کہیں گے ارے حرام زادہ ہے، تو یہ بھی اضافت ہے، یہ ویلیو گھٹانے کے لیے کی ہے. تو عربی میں ویلیو گھٹانے کے لیے بھی اضافت کرتے ہیں، ویلیو بڑھانے کے لیے بھی اضافت کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایسی بہت سی اضافتیں ہیں، ان اضافتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسائل سمجھنے میں بہت دشواری پیش آ جاتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام
کو پیدا کر کے پتلا بنا کر ان میں جو روح ڈالی گئی وہ معزز روح ڈالی گئی، 4 پیسے کی روح نہیں تھی۔ دلیل اللہ نے اس روح کو اپنی طرف منسوب کیا اور یہ فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں اور آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈالوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور یعنی وہ زندہ ہو جائے، میں اپنی روح ڈالوں اور وہ زندہ ہو جائے تو تم سب سجدہ کرنا، سجدے میں گر پڑی۔ یہ جو آدم علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اپنی روح کہا، اپنی طرف اضافت کی، اس روح کا ویلیو بڑھانے کے لیے۔ اور جب جد امجد ہمارے ان کی روح کا ویلیو بڑھ گیا تو سارے انسانوں کی روح کا ویلیو بڑھ جائے گا۔ انسان جو اشرف المخلوقات بنا ہے وہ اسی لیے بنا ہے کہ اس میں اللہ نے جو روح ڈالی ہے ویلیویبل ڈالی ہے، تو وہ مخلوق اشرف المخلوقات بنے گی۔ ہاں، ثم رددناہ اسفل سافلین بھی ہوتا ہے، کوئی عارض پیش آئے، کوئی عارض پیش آئے تو سیدھا جائے، سیدھا نہیں جائے گا۔ کدو کی بیل اگر آگے کوئی عارض پیش نہ آئے تو چڑھتی چڑھی جائے گی، اور اگر آگے عارض پیش آ رہا تو پہلے سے موڑ کر یوں ٹیڑھی ہو کر جائے گی۔ کوئی بھی درخت تو ہو، کھجور کا، انار کا، کوئی عارض نہیں سیدھا جائے گا، اگر کوئی عارض آتا تو یوں موڑ کر کے یوں جائے گا، ٹیڑھا ہو کر جائے گا۔ تو کوئی عارض اگر پیش نہ آئے تو انسان اشرف المخلوقات، اور عارض پیش آئے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچلوں سے بھی نیچے چلا جائے گا، ڈاؤن جائے گا اتنا کہ کوئی مخلوق اتنی گری ہوئی نہیں ہے، اتنا ڈاؤن جائے گا۔ عارض نہ پیش آئے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں؟ انسان کے جو جد امجد ہیں ان میں جو اللہ نے روح ڈالی ہے، اس روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کا ویلیو بڑھانے کے لیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو اللہ نے روح ڈالی تھی، اس روح کو بھی اللہ نے اپنی طرف اضافت کی ہے۔ روح منہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کے پیٹ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کی روح تھی، روح منہ، اللہ کی روح تھی۔ یہ اللہ کی روح، یہ بھی اضافت اس کا ویلیو بڑھانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے ہے کہ عام طریقے سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہوئی، وجود ہوا۔ عجوبہ، خرق عادت جس کو عربی میں کہتے ہیں، معجزہ کو جس کو خرق عادت کہتے ہیں، تو وہ جو خرق عادت ہوتا، ہر خرق عادت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فلاں جنگ میں حضور نے مٹھی بھر کر کے مٹی ڈالی، شاہت الوجوہ کہہ کر، تو ہر ایک کے آنکھ میں پہنچ گئی مٹی، تو وہ حضور، قرآن نے کہا آپ نے نہیں ڈالی مٹی، حالانکہ ڈالی تو حضور نے تھی۔ وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے مٹھی بھر کر ڈالی تو آپ نے نہیں ڈالی تھی، ولکن اللہ رمی، اللہ نے ڈالی۔ یہاں سے یہ ضابطہ نکلا کہ تمام معجزات، خوارق، ان کا خارق ہونا ظاہر کرنے کے لیے جس کے ہاتھ سے فعل صادر ہوا اس کی طرف اضافت کرنے کے بجائے اللہ کی طرف اضافت کر دیا۔ ہمارا میں اذ رما ولکن اللہ رما، ایسے ہی وہ روح منہ، اس کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خرق عادت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا رحم مادر میں۔ ایسی اور بھی مثالیں خدا یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس مخلوق کو پیدا کیا۔ تو کوئی اللہ میں بسولہ اور سینی لے کر گھر میں تھوڑے بیٹھے تھے،
اللہ کے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کرنا یہ اضافت ہے اس جسم کے قابل. ایک تو روح ہے، ایک جسم ہے. آدم علیہ السلام میں دونوں چیزیں قابل قدر ہیں. ان کا جسم بھی قابل قدر ہے، ان کی روح بھی قابل قدر ہے. روح کو بھی اللہ نے اپنی طرف اضافت کی اور جسم کو بھی یہ کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس جسم کو بنایا. بہرحال میں سمجھا یہ رہا تھا کہ عربی میں اضافت تشریف کے لیے ہوتی ہے. بیت اللہ کو جو بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، وہاں کوئی اللہ تھوڑے رہتے ہیں. بیت اللہ شریف میں کوئی اللہ تھوڑے رہتے ہیں. اور بیت اللہ کو رہنے یہ اپنی ساری دنیا میں جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کو آپ اللہ کے گھر کہتے ہیں. تو کیوں کہتے ہیں گھر؟ ان کی عزت بڑھانے کے لیے، تشریف کے لیے، حیثیت اونچی کرنے کے لیے. عام گھروں سے مسجد کی حیثیت بڑی ہوئی. تو اللہ نے روزے کی حیثیت بڑھانے کے لیے کہا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي. صرف اتنا ہی جملہ. روزہ مستثنا ہے اس ضابطے سے. کیوں؟ روزہ بس بے شک روزہ میرے لیے ہے. بے شک روزہ میرے لیے ہے یعنی مجھے بندے کی عبادت، روزے کی عبادت بے حد پسند ہے. جب یہ بات ہے، یہ عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے، تو اس کا صلہ کون دے گا؟ جسے پسند ہے وہی دے گا. فرشتے کیسے صلہ لکھیں گے؟ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں یہ مضمون لکھا ہے کہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ عمل بھی لکھتے ہیں اور اگلے خانے میں اس کی ثواب بھی لکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ معرفت دی ہے عمل کی حالت دیکھ کر کس پائے کا عمل ہے، کس درجے کا عمل ہے. فرشتے سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. عمل کی حالت دیکھ کر، عمل کی حالت دیکھ کر آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں سیب خریدنے کے لیے، آم خریدنے کے لیے، ٹماٹر خریدنے کے لیے، تو دانے کی حالت دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ بگڑا ہوا یہ اچھا ہے. اسی طرح سے فرشتے عمل کی حالت دیکھ کر کے اس کے ثواب کا اندازہ کر لیتے ہیں اور ایک کالم میں عمل لکھتے ہیں، اگلے کالم میں اس کا ثواب لکھتے ہیں. لیکن روزے والا جو ثواب کا کالم ہے فرشتے اسے خالی چھوڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت دیکھ کر ثواب نہیں لکھنا. روزہ اللہ کو کس درجہ پسند آیا ہے اس پسند کو دیکھ کر ثواب لکھنا ہے. اور وہ پسند تو فرشتے کیسے جانے؟ ہے کہ سیب دیکھ کر کے تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ سیب اچھا ہے، برا ہے، پکا ہے، کچا ہے. لیکن روزے کا ثواب روزے کی حالت دیکھ کر نہیں لکھنا. وہ روزہ اللہ کو کس درجہ پسند آیا ہے اس کو رکھ کر کے لکھنا ہے. اور وہ کوئی مخلوق نہیں جان سکتی کہ یہ عمل اللہ کو کس درجہ پسند ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی روزے کا ثواب دوں گا. دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا روزے کا ثواب. يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِهِ. یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. ہندو ایسا کہتے ہیں کہ ہندو کیا کہو بائبل میں بھی ہے سوختنی قربانی اللہ کو بڑی پسند آتی ہے. جب بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت آگ میں جلاتے ہیں اور وہ خوشبو اللہ کے یہاں پہنچتی تو اللہ کو بڑا مزہ آتا ہے وہ گوشت جلتے گوشت کی خوشبو. یہ بائبل میں ہے سوختنی قربانی اس کا نام ہے. ہندو تو کہتے ہی تھے اگر یہ بھی کہ گویا اللہ تعالیٰ بھی مادیہ سے مزے لے رہے ہیں. تو یہاں بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے. یہ ایسا کوئی وہم کر سکتا تھا، اس وہم کو دور کیا کہ روزہ میرے لیے ہے. یعنی يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ لِي،
وہ اپنا کھانا اور اپنی خواہش میری رضا کے لیے میری خاطر چھوڑتا ہے۔ فَإِنَّهُ لی کا یہ مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرنا، اللہ تو بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ میرے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ میری خوشنودی کے لیے، میری رضا جوئی کے لیے یہ اپنا کھانا اور خواہش چھوڑتا ہے۔ یہ ہے میرے لیے روزہ ہونے کا مطلب۔ خیر، روزے کا ثواب تو ملے گا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کریں گے۔ لیکن دیکھ کے 2 چاول چکھا دیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا بھنک دے دی کہ روزے کا ثواب کیا ملے گا۔ فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں۔ یہ خوشی 8:15 بجے 7:30 بجنے خوشی اور دوسری خوشی ہے عند لقاء ربہ، بندے کا جب حساب کتاب ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کی برائیوں کی یا سزا ملے گی یا برائیاں اللہ معاف فرمائیں گے اور نیکیوں کی جزائے خیر ملے گی، اس وقت روزوں کا تو نام اعمال میں تو ثواب لکھا ہوا نہیں ہے، بندے کے پاس نام اعمال پہنچ گئے ہیں۔ جب نام اعمال میدان قیامت میں اڑائے گئے ہیں تو ہر بندے کے پاس میں نام اعمال آ گیا ہے اور اس کو معلوم ہے میری ظہر کا کتنا ثواب ہے، عصر کا کتنا ثواب ہے، سب ڈیٹیل موجود ہے، مگر جتنے روزے ہیں ان کا اگلا کالم خالی ہے۔ یہ کالم بھرے گا جب بندے کا پارٹیکولرلی حساب ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کی نیکیاں اور برائیوں کی جانچ ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہ جو خانے خالی ہیں روزے کے ثواب کے، اس کو ڈکلیئر کریں گے اللہ، اس روزے کا اتنا ثواب، اس روزے کا اتنا ثواب۔ اس دن اتنا بڑا ثواب اس کے سامنے آئے گا کہ اس کے شان گمان سے وہ زیادہ ہوگا اور وہ حشاش بشاش خوش ہو جائے گا۔ اس خوشی کو سمجھنا ہو تو ابھی 8:15 بجے جو خوشی ہوگی اس خوشی پر قیاس کرو، اس وقت جیسی خوشی ہوتی ہے اسی طرح کی خوشی ہو۔ اردو میں ایک جملہ ہے، قیاس کن ز گلستان من بہار مورا، پتجھڑ کے موسم میں میرا باغ کیسا ہے آؤ جاؤ دیکھو، اور تم سوچو کہ جب پتجھڑ کے موسم میں میرا باغ اتنا شاندار باغ ہے تو بہار میں یہ باغ کتنا شاندار ہوگا، یہ اندازہ لگاؤ۔ تو جب دنیا میں افطار کے وقت میں خوشی ہوتی ہے اتنی بڑی، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ثواب جب اللہ ڈکلیئر کریں گے تو کتنا ثواب ہوگا اور کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ یہ تھوڑی سی بھنک دے دی، پورا ثواب تو ڈکلیئر ہوگا تو پتہ چلے گا، ابھی بھنک دے دی۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ دوسری بات، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ مشک کی خوشبوؤں میں سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، خوشبوؤں کا سردار ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور دوپہر تک معدے میں جو سحری میں اس نے کھایا تھا وہ ہضم ہو کر کے آگے آنتوں میں چلا جاتا ہے اور اب معدے میں کچھ نہیں رہا، ایمٹی، جو کچھ جاتا ہے معدے میں پہنچتا ہے اور معدے میں وہ گھومتا ہے، اور معدہ جو اندر سے تولیے کی طرح سے روئیں ہیں اس کی، ان روحوں سے کھانا جب ٹکراتا ہے تو پیستا ہے اور ریزے ریزے ہوتے ہیں۔
اور خشک ہے تو آدمی کو پیاس لگتی ہے، پانی مانگتا ہے، پانی جاتا ہے اس میں لگ کر وہ غذا گھومتی ہے، اور وہ تولیے جیسے ریشے ہیں ان ریشوں میں سے ہو کر وہ غذا چلتی ہے تو وہ ہضم ہوتی ہے اور اس کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ آنتوں میں چلا جاتا ہے جو فضلہ بن کر کے نکل جاتا ہے، ایک حصہ اس کا جگر میں چلا جاتا ہے، اور وہ ایسا حصہ ہوتا ہے جیسے چاول پکا کر کے اوپر سے پکنے کے بعد پانی نکال دیتے ہیں تو پیک ہوتی ہے پتلی پتلی، ایسا فضلہ تو گیا ہاتھوں میں اور وہ چلا گیا جگر میں، جگر پھر اسے پکاتا ہے، اس کے 3 حصے بناتا ہے۔ بلغم وہ سارے جسم میں کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے، اور وہ بلغم اور خون مل کر کے گوشت بدلے ما یتحلل، جو گوشت ختم ہوا اس کی جگہ پر نیا نیا گوشت بنتا رہتا ہے، تو بلغم بناتا ہے۔ دوسرا پت الگ کرتا ہے، اور جو پت الگ کرتا ہے وہ پھر جاتا ہے پیچھے ہضم میں جاتا ہے، اور ہضم میں جا کر ملتا ہے، اور خون الگ بناتا ہے، پھر خون دل میں پہنچتا ہے، اور دل خون کو پھر 3 حصوں میں الگ الگ بانٹتا ہے۔ جو نکما 3rd کلاس خون ہوتا ہے وہ رگوں میں رننگ کرتا ہے، اور جو 2nd کلاس کا خون ہے وہ گوشت بننے کے لیے کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے، اور بلغم اور خون مل کر کے گوشت بنتا رہتا ہے۔ جو اعلیٰ درجے کا خون ہے وہ مادے منویہ بننے کے لیے الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں جب قوت کمزور ہو جاتی ہے، خون کم بنتا ہے تو مادے اور شہوت آہستہ آہستہ آدمی کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو 3rd کلاس خون ہے جو بدن میں رننگ کرتا ہے وہ 1 منٹ میں 8 مرتبہ دل میں واپس آتا ہے۔ کیا ہوا؟ مچھر کہاں سے ہے؟ وہ خون پورے جسم میں گھوم کر کے دل میں واپس آتا ہے، 1 منٹ میں 8 مرتبہ آتا ہے، اور دل اس کو پھیپھڑے کو سپلائی کرتا ہے، اور پھیپھڑا اس میں سے کاربائڈ سانس کے ذریعے سے باہر ڈال دیتا ہے، اور آکسیجن باہر سے سانس کے ذریعے سے لے کر خون میں شامل کرتا ہے، اور شامل کر کے دل کو واپس کرتا ہے، پھر دل اس کی پمپنگ کرتا ہے سارے جسم میں، 1 منٹ میں 8 مرتبہ پورے جسم کے اندر خون بدل جاتا ہے۔ ڈائبٹیز میں کرتے ہیں ڈائلس، تو ڈائلس ہفتے میں 3 مرتبہ 2 مرتبہ کہتے ہیں، یہ 1 منٹ میں 8 مرتبہ ڈائلس ہوتا ہے، انسان کے جسم میں خون کا ڈائلس ہوتا ہے، اس میں سے کاربن نکل کر باہر جاتا ہے اور آکسیجن اندر آتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ دوپہر کو معدہ خالی ہو، جو فضلے تھے آنتوں میں چلے گئے، دوسرا دل میں چلا گیا، معدہ ایمٹی، تو جو مشین چلتی ہے وہ مشین تو چلتی رہتی ہے، وہ نہیں رکتی، اور مشین جب چلے گی تو اس کا جو اثر باہر آنا ہے منہ میں وہ اثر بھی آتا ہے۔ اس بو کا نام جو معدہ خالی ہونے کی حالت میں جو بو باہر منہ میں آتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خلو۔ مسواک نہیں کیا ہے، دانت میلے ہیں اس کی وجہ سے بدبو، پائریا ہے اس کی وجہ سے بدبو نہیں، یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں ہوا آ کر رکتی ہے واپس جاتی ہے، رکتی ہے واپس جاتی ہے، اس کی جو بو پیدا ہوتی ہے وہ بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مورا، جب یہ نعم نعم لكنني من غير